بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ جدید موضوعات کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اس سوچ کے ساتھ کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اللہ کے کلام میں کل جہانوں کی خبریں ہیں، اور قرآن کہتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر ایسی شے نہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہ فرما دیا ہو۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وی شوڈ ٹیک دا قرآن ایز اے کمپلیٹ گائیڈنس اینڈ دا ٹریجر آف نالج کے طور پہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور جب تک مسلمانوں نے قرآن کو اپنا رہنما بنایا، بک آف ریسرچ بنایا، مسلمان عالم اجساد پر بھی حکومت کرتے رہے اور پوری دنیا پر ان کی حکومت رہی اور دلوں پر بھی حکومت رہی۔ جب سے ہم نے قرآن مجید کو صرف اور صرف رسمی طور پہ بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کی کتاب بنایا ہے، مسلمان تنزل کا شکار ہے۔ بہرحال آج کا ہمارا موضوع ہے بڑا جدید، اور وہ ہے بلیک ہول۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلیک ہول کیا ہے، اور اسلام یا قرآن میں اس کا ذکر اگر ہے تو کہاں ہے، اور یہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ بلیک ہول کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ اللہ مواقع النجوم یعنی ستارے جہاں ڈوب جاتے ہیں، جہاں پہ مر جاتے ہیں، اللہ نے قسم کھائی اس کی۔ اور رب کائنات فرماتا ہے کہ اگر تم جانو تو یہ بڑی عظیم قسم ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اگر تم اس کو جانو۔ تو 15 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس جگہ کی قسم کھائی، بمواقع النجوم، وہ جگہ، وہ پلیس جہاں پہ ستارہ ڈائے مر جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ ہوتا یہ کہ ہماری کائنات جو ہے اس میں بہت سا میٹر جو ہے وہ برن آؤٹ ہو رہا ہے، یعنی ستارہ جس کو سورج بھی ہمارا ستارہ ہے، یہ اپنا میٹر برن آؤٹ کرتا چلا جا رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ ایک ایسا ستارہ جو اپنی تمام انرجی برن آؤٹ کر دیتا ہے تو اس کے مرکزے میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور وہ دھماکے کے ساتھ پھٹ کے ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اس کو مواقع النجوم قرآن نے کہا سورہ الواقعہ میں کہ مواقع النجوم ہے، اگر تم جانو تو بہت بڑی قسم ہے۔ تو مواقع النجوم کیا ہے؟ یہ بلیک ہول ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ یہ جو دھماکے سے پھٹنا ہے نا اس ستارے کا، اس کو ایسٹرونومیکل ٹرم میں سپر نووا کہتے ہیں۔ یہ سپر نووا بنتا ہے جب دھماکے سے پھٹ رہا ہوتا ہے، اور اس کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں میل دور تک اس کی روشنی جو ہے وہ نظر آتی ہے، یعنی اتنی انرجی سے یہ پھٹتا ہے۔ اگر کوئی ستارہ ہمارے سورج سے 3 گنا بڑا ہو، 3 times bigger than the sun, if any star is bigger 3 times bigger than our sun، ہمارے سورج سے 3 گنا اگر وہ ستارہ بڑا ہے، تو جب وہ پھٹے گا نا، تو وہ پھٹنے کے بعد اتنی اس کے بیچ میں سینٹرل گریوٹی پیدا ہو جاتی ہے، اتنی کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ روشنی بھی اس سے نکل نہیں پاتی۔ وہ گہرائی میں ایک یوں سمجھیں کہ اس کے کناروں پر ایک تھالی نما رنگ بن جاتا ہے، اور روشنی بھی اسکیپ نہیں کرتی، اس کی سینٹرل گریوٹی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یعنی بلیک ہول وہ بن جاتا ہے۔ اور کب بنتا ہے؟ جب ہمارے سورج سے 3 گنا وہ ستارہ بڑا ہو۔ اس سے اگر چھوٹا ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے بلیک ہول نہ بنے، وہ پھٹ کے ختم ہو جائے، اس کا میٹر برن آؤٹ ہو جائے یا خلا میں پھیل جائے۔ لیکن اگر 3 گنا ہمارے سورج سے بڑا ہے تو اس کی سینٹرل گریوٹی اتنی بڑھے گی کہ روشنی بھی اس میں سے اسکیپ نہیں ہو سکتی۔ جو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے، وہ بھی اس بلیک ہول سے نہیں نکل پائے گی، اور وہ ستارہ بلیک ہول بن جائے گا۔ اور یہ جو پھٹنے کا واقعہ ہوتا ہے اور منظر ہوتا ہے، اس کو سپر نووا کہتے ہیں۔ اور یہ جو گہرائی میں جاتے جاتے ہول بنتا ہے، اس کے اوپری سطح پر ایک تھالی نما رنگ بنتا ہے۔ یہ جو رنگ ہوتا ہے نا، اس کو ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ اور یہ اتنی کشش رکھتا ہے، تیزی سے کھینچ رہا ہوتا ہے میٹر کو، جو اس کے گرد ہوتا ہے وہ سب اس کے اندر چل، اور میٹر اس کے اندر جا کے معدوم ہو جاتا ہے، یعنی میٹر جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے انرجی میں، یعنی E=mc²، جس کو آپ کہیں نا جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، کہ میٹر کنورٹس انٹو انرجی، وہ انرجی کے اندر چینج ہو جاتا ہے۔
اور غائب ہو جاتا ہے پورا میٹر. یہ ایسا ہی ہے جب ایونٹ ہورائزن پہ اگر کوئی چیز پہنچ جائے، ایون کہ روشنی کی کوئی رے بھی اگر پہنچ جائے نا، تو گریویٹیشنل پاور اس کو کھینچ لے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نیاگرا جو واٹر فال ہے، آبشار ہے، اس کے کنارے پہ کوئی بوٹ چلانے والا اگر کنارے پہ پہنچ جائے گا تو کتنی قوت لگا لے، وہ اپنے آپ کو گرنے سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ گریویٹیشنل پاور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پھر وہ کتنے چپو چلائے، کتنی موٹر لگائے اپنی اس کشتی میں، وہ اس کو دوبارہ اوپر نہیں آنے دے گی. رائٹ. اس سے لاکھوں گنا زیادہ گریویٹیشنل پاور اس ایونٹ ہورائزن کے اوپر ہوتی ہے جہاں پہ جناب کوئی بھی چیز یا روشنی بھی اگر جائے تو وہ نہیں نکل سکتی. کہتے ہیں اگر دور سے نظارہ کرنے کے لیے، مطلب جو اس کی کتابوں میں جو سائنٹسٹ نے مثالیں دی ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی انسان گرتا ہوا نظر آئے گا نا ایونٹ ہورائزن سے، وہ اس کا وجود اسپیگیٹی کی طرح بن جائے گا. اس طرح وہ کھنچ جائے گا کہ گریویٹیشنل پاور اس کے وجود کو کھینچ دے گی، اور وہ اس کا پورا جسم اسپیگیٹی کی طرح جو ہے اس میں جاتا ہوا نظر آئے گا، اور وہاں جا کے وہ غائب ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب ایک تو یہ ایک مس کنسیپٹ ہے، اور یا اس کو آپ کہیں کہ غیر سائنسی بات ہے جو ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی اکثر مشہور ہو جاتی ہے کہ جناب بلیک ہول جو ہے نا یہ دوسری کائنات میں جانے کا راستہ ہے، یعنی ورم ہول ہے. یہ نہیں، ورم ہول از اندر تھنگ. ورم ہول جو ہے وہ فنل کی طرح ہوتا ہے، اس کے دونوں ایج ہوتے ہیں، ایک یونیورس سے دوسری یونیورس کے درمیان ایک ورم ہول ہے. تو یہ بھی ابھی سائنٹسٹ نے دریافت نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے اندازے لگائیں کہ دیر مے بی اے ورم ہول، کہ جس میں ٹیلی پورٹیشن ممکن ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے. لیکن یہ بیسیکلی بلیک ہول جو ہے یہ کوئی ورم ہول نہیں ہے، یہ ایک غلط ایک ٹرمینالوجی یا ایک غلط بات مشہور کر دی جاتی ہے. بلیک ہول از اندر تھنگ. اور بلیک ہول میں کیا بتایا کہ وہ جہاں پہ انرجی معدوم ہو جائے، انرجی بھی نہ نکل، لائٹ بھی نہ نکل سکے، میٹر بھی نہ نکل سکے، تو اس کائنات کے بڑے وہ ہیں. اب زمین سے قریب نہیں، زمین سے قریب کوئی بلیک ہول نہیں ہے. ہماری گیلیکسی کے اندر بلیک ہول موجود ہیں، لیکن زمین سے کم 1560 لائٹ ایئرس، یعنی 1560 لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ایک بلیک ہول موجود ہے. ٹھیک ہے، جس کا نام گایا NH2 ہے غالباً، جو مجھے یاد ہے، گایا اس کا نام ہے، اور وہ 1560 لائٹ ایئرس زمین سے یا ہمارے سولر سسٹم سے دور ہے. اس کے قریب کوئی ایسا بلیک ہول موجود نہیں ہے. کائنات میں بہت سے بلیک ہولز ہیں اور اب تک اس کا کھوج نہیں لگایا جا سکا. ابھی ریسنٹلی ناسا نے ایک بلیک ہول کی ریئل پکچر جو ہے وہ میڈیا پر شیئر کی تھی، جس کا اس کا وجود ثابت ہو گیا کہ دا بلیک ہول ایگزسٹ. اور یہ بلیک ہول کی اصطلاح سب سے پہلے جان ویلر نے 1967 میں استعمال کی تھی، اور یہ اصطلاح، یہ ٹرم جو تھی اس کی مشہور ہو گئی. اور ایسے ستارے کو جو خود ہی مر جاتا ہے اور اس میں کشش ثقل اتنی بڑھ جاتی ہے کہ روشنی بھی وہاں سے نہ نکل سکے، تو اس کو بلیک ہول کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہنم یہی ہے. یہ ساری ایسی فیری ٹیلز ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کائنات میں ایسے نامعلوم مقامات، ہزاروں لاکھوں بلیک ہولز موجود ہیں، لیکن وہ نظر نہ آنے کی وجہ سے لوکیٹ نہیں کیے جا سکتے. ہاں، وہی بات ہے کہ کچھ سائنس ایسے ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ لگتا ہے کہ بلیک ہول ایگزسٹ کرتا ہے. تو قرآن وہ کتاب ہے، اسلام وہ دین ہے جو ستاروں کی باتیں بھی بتاتا ہے، کائناتوں کی باتیں بھی بتاتا ہے، زمین کے تہوں کی باتیں بھی بتاتا ہے، سمندر کے اندر کی باتیں بھی بتاتا ہے، اللہ اور روح انسان کی اور انسان کے درمیان کیا رشتہ ہے اس کو بھی ڈیفائن کرتا ہے. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. یہ مخزن العلوم ہے، ٹریجر آف نالج ہے، اور اسی کو اپنا امام بنائیں. اور نوجوان کم سے کم کوشش کریں کہ ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے کسی عالم اور اچھے مفسر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو ہزاروں علوم ویسے ہی حاصل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو کل کائناتوں کی خبر دیتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.